ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، وَلَقَدْ اور یقیناً، جئنا ہم لائے، ہم ان لوگوں کے پاس، بکتاب کتاب، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ اور ہم ان کے پاس کتاب لائے ہیں، فَصَّلْنَاهُ جسے ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، عَلَى علم اپنے علم کی بنیاد پر، فصلناہ علی علم ہم نے اس کو اپنے علم کی بنیاد پر تفصیل سے بیان کیا ہے، ہدن سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، ہدایت سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، ورحمتاً اور باعث رحمت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، سیدھا راستہ دکھانے والی ہے اور جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب باعث رحمت ہے۔ پچھلی آیات میں کفار کا انجام بیان کیا گیا، قیامت والے دن جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ منتیں کریں گے جنتیوں کی کہ کچھ تھوڑی سی چیز جنت کی ہمیں بھی دے دو، پانی بہا دو یا کوئی پھل ہماری طرف پھینک دو۔ وہ کہیں گے اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ انجام کیوں ہوا، ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کا انکار کیا، دنیا پر مر مٹے، آخرت سے غافل رہے، آخرت کا انکار کیا، تو اس لیے یہ انجام ہوا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالی انسانوں کی ہدایت کا جو بڑا سبب ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اور وہ بڑا سبب کیا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ ہم لوگوں کے پاس ایک کتاب لائے ہیں، فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ ہم نے اس کتاب کو اپنے علم کی بنیاد پر تفصیل سے بیان کیا ہے، ہدن یہ باعث ہدایت ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون اور جو ایمان لائے ہیں تو ان کے لیے یہ باعث رحمت ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا، پھر بھی کہ علم کی بنیاد پہ اتری ہے، تفصیلاً ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، باعث رحمت ہے، پھر بھی اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو هل ينظرون پھر وہ لوگ نہیں انتظار کر رہے، الا مگر تأویلہ انجام کا، پھر وہ انجام کا انتظار، پھر اس کے بعد تو انجام رہ گیا۔ یوما جس دن، یأتی آ جائے گا ان کے پاس، تأویلہ اس کا انجام، یوم یأتی تأویلہ جس دن ان لوگوں کے سامنے اس کا انجام آ جائے گا، یقولو کہیں گے، الذین وہ لوگ، نسوہ جنہوں نے اس کو بھلا رکھا تھا، من قبل اس سے پہلے جنہوں نے اس کو بھلا رکھا تھا، وہ کہیں گے، قد بے شک، جاءت آئے تھے، رسول ربنا ہمارے رب کے، بالحق سچ لے کر، بالکل ہمارے رب کے رسول سچ لے کر آئے تھے۔ آج تو نہیں مان رہے نا، آج ماننے کو تیار نہیں ہے، آج مقابلہ بازی کرتے ہیں، آج جھوٹا قرار دیتے ہیں اس کو، آج اس کے اندر ہر طرح کا عیب اور خامی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
آپ آج دنیا کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب فساد پھیلانے والی ہے، یہ دنیا کے اندر دہشت پھیلانے والی ہے، آج انکار کر رہے ہیں، لیکن یوم یاتی تعویلہ، جس دن انجام ان کے سامنے آئے گا، یقول الذین، تو کہیں گے وہ لوگ، نسوہ من قبل، جنہوں نے پہلے بلا رکھا تھا، وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہاں ہاں ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس سچ لے کر آئے تھے۔ اور کہیں گے فہل، کیا، لنا، ہمارے لیے، من شفعاء، کوئی سفارشی ہیں، فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارے کوئی سفارشی ہیں، فیشفعوا، کہ وہ سفارش کریں، لنا، ہمارے حق میں، کوئی سفارشی مل جائے گا سفارش کر کے چھڑوا لے ہمیں، او یا نردو، ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، یا ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، فنعمل، پھر ہم عمل کریں گے، غیر، علاوہ، الذی، ان کے، کننا نعمل، جو ہم کرتے رہے، پھر جو کام کرتے رہے ان کو چھوڑ کر ہم اچھے کام کریں گے، اب وہ برے کام نہیں کریں گے، تو پھر یہ لوگ یہ کہیں گے، پھر یہ لوگ یہ کہیں گے۔ لیکن اب نہ تو کوئی سفارشی ہے، یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں بار بار، اب کوئی سفارشی نہیں ہے بھائی، اور نہ ہی ان کے لیے واپسی کی کوئی مہلت ہے۔ قد، یقیناً، خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وضل، اور آج بھول گئے، عنہم، ان کو، وضل عنہم، آج ان کو بھول گئے، ما کانوا یفترون، جو غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، جو یہ جھوٹ گھڑتے تھے، وہ سب کے سب ان کو بھول گئے۔ انا، بے شک، ربکم، تم سب کا رب، اللہ، اللہ ہے، ان ربکم اللہ، بے شک تم سب کا رب اللہ ہے، الذی، جس نے، خلق، پیدا فرمایا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، ثم، پھر، استوا، وہ متمکن ہو گیا، علی العرش، اپنے عرش پر، پھر جلوہ افروز ہو گیا، متمکن ہو گیا اپنے عرش پر، یغشی، وہ اڑاتا ہے، اللیل، رات کو، النہار، دن کے اوپر، ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ڈھانپ دیتا ہے دن کو رات سے، دن کو ڈھانپنا مطلب اندھیرا چھا جاتا ہے، یطلبہ حثیثا، اور پھر دن اس رات کے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے، اور پھر دن اس رات کے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے، وہ رات کو اڑا دیتا ہے دن کے اوپر، اور دن پھر اس رات کے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، ستارے، سیارے، مسخرات، وہ سب کے سب تابع ہیں، بامرہ، اس اللہ کے حکم کے، وہ سب کے سب اس اللہ کے حکم کے تابع ہیں، الا، سنو، سنو، توجہ کرو، لہ الخلق، خالق بھی وہی ہے، والامر، اور عامر بھی وہی ہے، الا لہ الخلق والامر، سنو، پیدا بھی وہی کرنے والا ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، مطلب یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ پوری کائنات ہے، یہ اس نے پیدا کی ہے، خالق بھی وہی ہے، اور پھر عامر بھی وہی ہے، یعنی پوری کائنات چل بھی اسی کے حکم سے رہی ہے، لہذا نہ تو پیدا کرنے میں، کائنات کے پیدا کرنے میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہے، اور نہ کائنات کے چلانے میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہے، یہ اللہ الصمد، اس کی ایک تشریح ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے بنایا ہے، اکیلا بنایا ہے، وہ چلا رہا ہے، اکیلا چلا رہا ہے،
نہ بنانے میں اسے کسی کی ضرورت، نہ چلانے میں اسے کسی. الا لہ الخلق والامر. تبارک اللہ، بہت بابرکت ہے اللہ کی ذات رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ادعو، تم پکارو، ربکم، اپنے اسی رب کو، اس کو پکارو. تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ، چپکے چپکے، عاجزی کے ساتھ. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا حکم کرنا، اے فلاں تم ایسے کرو، اے فلاں تم ایسے کرو. انسان پکارتا ہے نا، اے فلاں بات سنو. تو اللہ کا ذات ایسی، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کو اس طرح پکارو، بڑے رو کے گڑ گڑا کے، بڑی عاجزی کے ساتھ. وخفیہ، اور چپکے چپکے. انہو، بے شک وہ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو. وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا تفسدوا، اور نہ فساد مچاؤ، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحها، زمین کی اصلاح کے بعد. زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ مچاؤ. یہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. بار بار ہم یہ جملہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. اصلاح کیا ہے؟ فساد کیا ہے؟ جو نیچر ہے نا، نیچر، جو نیچر ہے وہ اصلاح ہے، وہ اس کی اصل شکل ہے. اور اس کے اگینسٹ کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا وہ فساد ہے، وہ فساد ہے، وہ فساد ہے. اب چاہے اس کو عبادت کی بنیاد پر لے لیں، چاہے اس کو معیشت کی بنیاد پر لے لیں، چاہے اس کو معاشرت کی بنیاد پر لے لیں، چاہے اس کو اخلاق کی بنیاد پر لے لیں، کسی بھی بنیاد پر لے لیں، اللہ رب العزت نے جس نیچر پر چیزوں کو پیدا فرمایا ہے وہ اصلاح ہے، اور اس کے برعکس کرنا وہ فساد ہے، وہ فساد ہے. مثال کے طور پر آج کل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورت کے لیے پانی کو پیدا فرمایا، پانی پیدا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کیا فرمائی؟ بھائی احتیاط سے استعمال کرنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے تو ذرا تھوڑا سا کھلا پانی بہا رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا سعد لا تسرف فی الوضو، وضو کر رہے تھے نا، وضو کے اندر پانی زیادہ نہ بہاؤ، لا تسرف فی الماء. پھر آپ نے فرمایا ولو کان علی نہر جار، تم بہتی ہوئی نہر پر بھی بیٹھے ہو نا تو پھر بھی اسراف نہ کرو، پھر بھی اسراف نہ کرو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر دنیا پانی کے معاملے میں بڑی حساس اور محتاط ہے، حساس اور محتاط ہے. پانی کو انہوں نے بہت محدود کر لیا، بس بقدر ضرورت اس کا استعمال کرو، کہ اس پر زندگی کا دار و مدار ہے. انسانی لائف ڈیپینڈ کر رہی ہے پانی کے اوپر، اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرو. یہ جو احتیاط ہے نا، یہ ہے اصلاح. فساد کیا ہے؟ کھلا چھوڑا ہوا ہے، بے تحاشا فساد یہ. لہذا ولا تو یہ صرف ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، ایک مثال عرض کر رہا ہوں. انسانی معاشرہ، اس کے اندر انسانی معاشرے میں، ملکوں میں، آبادیوں میں 25% آبادی کا جو رقبہ، 25% حصہ اس پہ جنگلات ہونے چاہیے. یہ اصلاح ہے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا ٹیمپریچر نارمل رہے گا. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو تازہ ہوا ملے گی، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ انسان، جنات، چرند پرند، حیوانات، سب کے لیے نفع اور فائدہ ہے. وہ بھی جئیں گے، انسان بھی جئے گا. لیکن فساد کیا ہے کہ آپ اس کی جو
ضروری مقدار ہے اس کو ختم کر دیں، ضروری مقدار کو ختم کر دیں، یہ فساد ہے۔ ایک شہر ہے، اس کی کیپیسٹی جو ہے گاڑیوں کی 1 لاکھ ہے، یہ اصلاح ہے، اور آپ اس میں 10 لاکھ گاڑی چلا دیں، یہ فساد ہے۔ اس فساد کے نقصانات آپ کو ڈیلی ملیں گے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ سچ اصلاح ہے، جھوٹ کیا ہے؟ فساد ہے۔ ناپ تول کے اندر دیانتداری اصلاح ہے، اور ناپ تول میں کمی بیشی، کاروباری بددیانتیاں، یہ فساد ہے۔ حیا اصلاح ہے، بے حیائی کیا ہے؟ فساد ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر فساد۔ تو اللہ نے ایک نیچر بنائی ہے، وہ جو نیچر ہے نا، اللہ کی جو قدرت ہے، جس کو قرآن نے فطرت اللہ کہا ہے، اللہ کی فطرت، وہ اصلاح ہے، وہ اصلاح ہے، اور اس کے برعکس چلنا فساد ہے۔ صبح جلدی اٹھو، رات کو جلدی سو، اصلاح ہے۔ صبح لیٹ اٹھنا اور رات کو لیٹ سونا فساد ہے، رات کو لیٹ سونا فساد ہے۔ صبح ہیوی کھانا کھاؤ، دوپہر کو اس کی نسبت کم، رات کو بہت لائٹ، یہ اصلاح ہے۔ اور صبح لائٹ، دوپہر کو ہیوی، اور رات کو جا کر وہ باہر ڈنر کرنا اسپائسی اور ہیوی، فساد ہے یہ۔ اور اس فساد کا سب سے زیادہ فائدہ ڈاکٹروں کو ہوتا ہے، معدہ، جگر، دل، یہ وہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ تو فساد ہے بھائی، تو فساد کا انجام فساد نکلنا ہے، فساد کا انجام فساد۔ انسانی وجود کو کچھ چیزیں ضرورت ہیں، وہ انسانی وجود کو دینا اصلاح ہے، اور جو چیزیں انسانی وجود کے لیے ضروری نہیں ہیں، نقصان دہ ہیں، وہ فساد ہے۔ وہ سگریٹ پینا فساد ہے، سگریٹ پینا فساد ہے۔ اچھا، میں صرف ایک مزے کی بات درمیان میں ویسے ہی آ گئی ذہن میں، لوگ نا کہتے ہیں مول صاحب یہ مسئلہ بتائیں، سگریٹ پینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سگریٹ پینا جائز ہے؟ ارے بھائی، ان کمپنیوں نے فتویٰ ٹھوکا ہوا ہے، اوپر لکھا نہیں کہہ رہا میں یہ لفظ تھوڑا سا ذرا آکورڈ سا یوز کر رہا ہوں، انہوں نے فتویٰ ہر سگریٹ کی ڈبے کے اوپر ٹھوکا ہوا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں لکھا نہیں ہے، ٹھوکا ہوا کمپنیوں نے۔ مول صاحب سے کیا پوچھ رہے ہو؟ کوئی ڈبی اٹھائیں، وہ لکھا ہوا اوپر جناب یہ پئیں اور جگر اور ہونٹوں اور منہ اور دانتوں اور فلاں 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 کے کینسر میں مبتلا ہو جائیں۔ اب مولوی صاحب سے کیا پوچھنے آئے ہو آپ؟ دماغ ٹھیک ہے کیا؟ وقوفی حماقت ہے، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہو؟ ہاں فتویٰ پوچھو مولوی صاحب سے، مولوی صاحب ایسی چیز استعمال کرنا کہ جس سے بندے کو جگر کا کینسر ہو سکتا ہے، اور بنانے والے کہہ رہے ہیں کہ ہوگا، اور جس سے بندے کو ہونٹوں کا کینسر ہو سکتا ہے، زبان کا ہو سکتا ہے، گلے کا ہو سکتا ہے، پھیپھڑوں کا ہو سکتا ہے، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہوگا، تو ایسی چیز کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ پوچھیں ذرا فتویٰ۔ وہ مولوی صاحب کہیں گے ڈنڈا لے کے آؤ، اس کو نا ایسے نہیں سمجھ آنی۔ یہ فساد، تو اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے، اس فطرت کو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہ قرآن کی آیات عام نہیں ہیں، بہت گہرائی والی ہیں۔ آج جو دنیا وہ چیخ رہی ہے نا ماحولیاتی تبدیلی کے اوپر اور ماحولیاتی مسائل کے اوپر اور گلوبل وارمنگ کے اوپر جو چیخ رہی ہے نا، تو یہ فساد کا نتیجہ ہے، یہ فساد کا نتیجہ ہے۔ کس نے کہا تھا فساد کرو؟ دنیا کے اندر اس قدر بارود پھینکا جا رہا ہے، تو یہ فساد ہے نا، تو اس نے دنیا کے اندر آگ لگانی ہے، تو لگ گئی ہے، آگ لگانی ہے، اس نے لگ گئی ہے۔ تو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر اب عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، عوام کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے، اور عوام کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، عوام کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی ریاست ذمہ دار حفاظت کرے ان کی، لوگ کیوں اسلحہ رکھیں اپنے پاس؟ اسلحہ رکھا جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، تو ریاست کس لیے پھر؟
امریکہ میں قانون کیا تھا کہ ہر بندے کو علاوہ اسلحہ رکھ سکتا ہے. اب کوئی بھی اٹھتا ہے باہر جا کے فائر کھول کے مار دیتا ہے. 15 20 بندے اسکول کے طالب علم جا کر مار رہے. اصلاح کیا تھی؟ ریاست ذمہ داری اٹھائے. فساد کیا ہے؟ ہر کسی کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا دیا ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد برپا نہ کرو. وَادْعُوهُ، اسی اللہ کو پکارو. خَوْفًا وَطَمَعًا، خوفاً ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی. ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی. ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی جو رحمت ہے، قریب، بہت قریب ہے، من المحسنین، نیکوکاروں کے. اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے بہت قریب ہے. بس یہاں تک.